جی رضا الحق صاحب، یہ مشرق کے ساتھ آپ دیکھیں مغربی میڈیا جو ہمارا ہے وہ اس وقت جیسے جیسے طالبان کو زور ملتا جا رہا ہے افغانستان میں، ویسے ویسے ان کی ہائبرڈ وار جو ہے افغانستان اور طالبان کے خلاف وہ بھی زور پکڑتی جا رہی ہے. تو وہ کس کس لیول پر ہو رہی ہے اور کن کن ذریعوں سے ہو رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے. دیکھیے ہائبرڈ وار کے اوپر تو ایک علیحدہ نشست اگر کی جائے تو اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم بات بتا سکتے ہیں، لیکن مختصراً میں ذکر کروں گا. یہ میرے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہے، یورپین سینٹر آف ایکسیلنس فار کاؤنٹرنگ ہائبرڈ تھریٹس، 2017 میں یہ قائم ہوا تھا. اور پھر یہ کہ نیٹو کو اپنا جو ایک ونگ ہے اس کے اندر بھی ہائبرڈ وار کو انہوں نے ڈیفائن بھی کیا ہوا ہے کہ ملٹری اور نان ملٹری دونوں کو ملا کے کوورٹ اینڈ اوورٹ دونوں طرح کے آپریشنز، چھپے ہوئے بھی سامنے آ کے بھی. تو یہی اس کی ایک بیسک پیرامیٹر ہوتا ہے جس میں ہم ہائبرڈ وار کو دیکھتے ہیں. باقاعدہ جنگ، باقاعدہ فوجی، نان اسٹیٹ ایکٹرز، سویلینز اور دوسرے ذرائع جتنے بھی ہیں، اس میں میڈیا بھی شامل ہے، اس میں پالیٹکس بھی شامل ہے، اس میں سائیکالوجی بھی شامل ہے، ان سب کو ملا کر اور پھر یہ کچھ آپریشنز دکھا کر کچھ چھپ کر یہ سب ملا کے کیے جاتے ہیں. اس کو ہم ہائبرڈ وار کا نام دیتے ہیں. اب ہم دیکھیں اگر اس کے کچھ بنیادی جو طریقہ کار ہیں اس میں ایک تو آپ دیکھتے ہیں ملٹری یا پراکسیز کے تھرو وار کی جاتی ہے، اکنامک وار فیئر کی جاتی ہے، پھر یہ ہے کہ لا، انٹرنیشنل لا کو یوز کر کے ہائبرڈ وار لڑی جاتی ہے، پالیٹکس کو یوز کر کے، پالیٹکس میں ڈویژنز کو استعمال کر کے، سوشل انجینئرنگ کے ذریعے، سائیکولوجیکل وار فیئر کے ذریعے، بہت سارے طریقے ہیں. ٹائم ہمارے پاس کم ہے، میں صرف ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں، آپ دیکھیں گے افغانستان میں وہ کس طرح جنگ کر رہے ہیں. جہاں تک اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کا تعلق ہے، امریکہ خود نیٹو سمیت وہاں پہلے اسٹیٹ ایکٹر کے طور پہ جنگ کر رہا تھا. پھر انہوں نے بلیک واٹر کے بعد اسی کا نام اگلا جو بنا تھا زی کارپوریشن، اور ساتھ پھر یہ کچھ اور گروپس قائم کیے داعش کے نام پہ اور کچھ اور، ان کو ساتھ لے کے وہاں پہ انہوں نے جنگ کی پراکسیز کے تھرو اور ڈائریکٹلی. تو پراکسیز کے تھرو تو اب بھی آپ دیکھیں گے وہاں پہ جنگ موجود ہے جو چل رہی ہے. اکنامک وار کی اگر آپ بات کریں تو یہ سب کے علم میں ہے کہ جو افغانستان کے سینٹرل بینک کے ریزروز بنتے ہیں، جو افغانستان کی اپنی ملکیت ہے، اور اس کے علاوہ جو مختلف جگہوں سے ان کے فنڈز ملتے تھے وہ سب فریز کر دیے گئے، بند کر دیے گئے. یہ اکنامک وارفیئر ہے. فنڈز کے علاوہ جو ان کا اپنے پیسے وہاں موجود تھے وہ تو بند کرنے کا حق نہیں. ایگزیکٹلی ریزروز تو چلے کوئی کہتا بھی ہم پہلے مدد کر رہے تھے اب نہیں کریں گے، لیکن جو ان کے اپنے پیسے تھے وہ تو حق نہیں بنتا، وہ نہیں حق بنتا تھا. اور ہمیں اس بارے میں امید ہے کہ افغان طالبان اس راستے پہ نہیں جائیں گے جس راستے پہ پاکستان چلا جاتا ہے، دوسروں سے لون لینے، قرضے لینے اور ان چیزوں کے اوپر، ورنہ یہ ہے کہ تلوار پھر فیٹف اور اس طرح کی چیزوں کے بھی لٹکنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ سفارت کاری کے ذریعے مختلف جگہوں پہ وہ اینٹی افغان طالبان سینٹیمنٹ ہر جگہ پہ آپ دیکھیں گے، انڈیا ہو، چاہے وہ یو ایس اے ہو، چاہے وہ آپ کا یورپ ہو، وہ سفارت کاری کے ذریعے ہر جگہ استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہمیں دو تین اور چیزیں جو سامنے آتی ہیں بہت کلیئرلی، انٹرنیشنل لا کو وہ یوز کرتے ہیں. میں ابھی آپ کو مثال دینے لگا ہوں. جو اس وقت ملا محمد حسن اخند عبوری وزیر اعظم نامزد ہوئے ہیں، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی بلیک لسٹ میں اب بھی شامل ہیں وہ. یعنی ان کے اوپر صرف سفری پابندی ہی نہیں بلکہ اکنامک ٹرانزیکشنز کی بھی پابندی موجود ہے. انٹرنیشنل لا کا لبادہ اوڑھ کر اور اس کی جو کور لے کر انٹرنیشنل فورسز جو ہیں وہ اس طرح کوشش کر رہی ہیں افغانستان میں لیجیٹیمائز نہ ہونے دیں افغان طالبان کی حکومت کو. کہا جاتا ہے کہ یہ جو سراج الدین حقانی صاحب ہیں، جو کہ ان کو کلیدی عہدہ دیا گیا یقیناً، اور ان کے بارے میں یہ امریکہ کی ایف بی آئی کے اندر یہ ہے کہ یہ 5 ملین کا ان کی باؤنٹی مقرر کی ہوئی ہے، ہیڈ منی جسے کہتے ہیں. اور اس طرح کی بہت ساری اور مثالیں، سر کی قیمت لگائی ہوئی ہے. تو انٹرنیشنل لا کو وہ یوز کرتے ہیں ہائبرڈ وار کے اندر. ویسے بھی آپ رضا اللہ صاحب دیکھیں کہ مغرب کا اس معاملے میں بڑا دوغلا پن سامنے آتا ہے کہ اپنے اسٹیٹ کے اندر اپنے لوگوں کے درمیان جب وہ قانون نافذ کرتے ہیں تو اس میں تو عدل و انصاف کے پیمانے انہیں یاد رہتے ہیں، لیکن جب وہ بین الاقوامی قوانین میں دوسری قوموں کے ساتھ جب بہیو کرنے لگتے ہیں تو وہاں عدل و انصاف کے سارے تقاضے جو ہیں وہ، اس میں کوئی شک نہیں. گوانٹانامو بے کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی بدترین مثال ملتی ہے ہمیں. وہاں پہ آپ نے 2 دہائی سے لوگوں کو قید کیا ہوا ہے، کوئی ان کے اوپر کیس نہیں. کیس صرف وہی ہے جو آپ نے بنا کر چھپ کر ان کو وہاں پہ قید میں رکھ دیا، سالٹری کنفائنمنٹ میں. ایون ملٹری کورٹ میں بھی کیس نہیں چلا ہوا. تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. پھر یہ کہ ہائبرڈ وار میں وہ پولیٹیکل وارفیئر بھی استعمال کرتے ہیں. پولیٹیکل وارفیئر یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو پشتون ہیں جنہوں نے قبضہ کر لیا ہے، کوئی دوسرا ہے نہیں. حالانکہ چیف آف آرمی اسٹاف جو لگایا جا رہا ہے قاری فصیح الدین، وہ بدخشانی ہے اور ان کو چیف آرمی اسٹاف لگایا جا رہا ہے. اور اسی طرح آئندہ آ کے بھی وہ ازبک لوگوں کو بھی، تاجکوں کو بھی اس میں حصہ بنائیں گے. گورنمنٹ کا بھی تو بری حکومت ہے. اور ساتھ یہ کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں سائیکولوجیکل وارفیئر بھی بہت زیادہ، میڈیا کے ذریعے ملائن کرنا، این جی اوز کے ذریعے ملائن کرنا.
ان کی آئیڈیالوجی کو بار بار یہ ثابت کرنا کہ یہ غلط ہے. ویسٹ کی آئیڈیالوجی کو سامنے رکھ کے کہنا کہ یہ اصول ہے, یہ پیمانہ ہے جس کے مطابق افغان طالبان کو حکومت بنانی چاہیے. بھئی وہ اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے 20 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں, اس کے مطابق رہ کر وہ سارے اپنے اصول و ضوابط اپنے بنائیں گے جو بھی حکومت کے ہیں, ریاست کے چلانے کے ہیں. تو اس میں ان کے اوپر کوئی بائنڈنگ نہیں ہے کہ وہ مغرب کے جو معیارات ہیں اس کے مطابق کریں, ان کا اپنا ایک معیار ہے, اس کے مطابق ہی کریں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہائبرڈ وار پہلے بھی چل رہی تھی, اب بھی چل رہی ہے, تو وہ کوشش کرتے رہیں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ افغان طالبان جو ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس میں بھی کامیاب کرے.